مجھے اپنے خالو اور خالہ کا لمبا پروگرام دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں جب بھی رات جاگتی خالو اور خالہ کے کمرے سے بس ایک ہی آواز سننے کو ملتی، تھوڑی دیر اور، بس تھوڑی دیر صبر کر لو۔ لیکن خالہ کہتی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں جب بھی اس طرح کی آواز سنتی تو دل ہی دل میں جلنے لگتی۔ میں جاننا چاہتی تھی آخر خالو ایسا بھی کون سا کام کرتے ہیں کہ خالہ کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ ایک رات یہی راز جاننے کے لیے اندر چھپ گئی، لیکن اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب خالو، میں ایک جوان لڑکی تھی لیکن بڑی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر اچانک ہی ایک حادثے میں گزر گیا تھا۔ اس لیے میں اپنے گھر واپس چلی آئی تھی، لیکن میرے محکے کے حالات تو مکمل ہی بدل گئے تھے۔ خاص کر میرے خالو کی شادی شدہ زندگی بڑی عجیب ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کے انتقال سے قریباً ہفتہ پہلے ہی خالو کی تیسری شادی ہوئی تھی، اور اب میں بیوہ ہو کر اپنے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہر صبح میری نئی نویلی خالہ کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ کر روتی ہو رہی ہوتی، اور اس کی حالت بہت ہی عجیب سی ہوتی۔ کئی دفعہ تو میں نے خالہ کو بری طرح لنگڑا کر چلتے ہوئے بھی دیکھا تھا کہ کئی دفعہ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہوتی، لیکن میرے پوچھنے پر ہمیشہ خاموش ہو جاتی اور شرم سے منہ پھیر لیتی، اور ان کے اس انداز پر مجھے بھی تنگی محسوس ہوتی اور میں مزید سوال نہ کر پاتی۔ لیکن ایک دن جب میں نے خالہ کو ناشتے کے ٹائم کچن میں روتا دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تم بھی تو شادی شدہ ہو، تم بھی اس دور سے گزر چکی ہو، تمہیں بھی معلوم ہوگا کہ مجھ پر ہر رات کیا گزرتی ہے۔ جب شوہر اس عمر میں بھی 10 مردوں جتنی طاقت رکھتا ہو تو بیویوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ خالہ کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی، لیکن میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ابتدائی دن ایسے گزار رہی تھی اور مجھے اس طرح کی تکلیف کا اندازہ تھا، لیکن میں حیران تھی کہ میرا 50 سالہ خالو ایسا کیا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے خالہ اس قدر پریشان ہے۔ اس عمر میں تو انسان کی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں ہوتی۔ خالو بھی دبلا پتلا سا آدمی تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے خالہ سے کوئی سوال نہ پوچھا۔ 10 دن تک میں خاموشی سے ان کی حالت دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے خالو کو طاقت پر حیران ہوتی رہی۔ میری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ میرا شوہر ہفتے میں 2 بار بھی میرے قریب آ جاتا، تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ تھک جاتا۔ حالانکہ میرا شوہر 25 سال کا ایک جوان مرد تھا، لیکن خالو تو روز روز ہی خالہ کو پریشان کرتا تھا۔ ہر صبح خالہ بھیگے بال لے کر سرخ آنکھوں کے ساتھ کمرے سے نکلتی اور بڑی مشکل سے گھر کے کام کاج نپٹاتی۔ میں اور اماں ہر روز ہی بے بسی سے خالہ کو تکلیف میں دیکھتے تھے، لیکن ہم دونوں ہی خالہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ خالہ جھوٹ بولتی ہیں۔ خالو اتنی عمر میں روز روز یہ سب کیسے کرتے تھے؟ اور پھر ایک رات جب مجھے نیند نہ آئی اور میں اپنے کمرے سے نکلی تو بلا ارادہ میں خالو کے کمرے کی طرف پہنچ گئی، اور جیسے ہی میں نے دروازہ سے کان لگائے تو اندر سے آتی آوازیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ خالہ غصے میں خالو سے کہہ رہی تھی تو نے تو میرا جینا ہی مشکل کر دیا ہے، کچھ تو شرم کر۔ مجھے تو لگا تھا کہ کچھ ہی دنوں کی بات ہوگی، لیکن تیرا دم تو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اب میری بس ہو گئی ہے، میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کروں گی، چھوڑ دے مجھے۔ جبکہ خالو کہہ رہے تھے کہ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ میں تم سے ایسی محبت کرتا ہوں جو ساری زندگی ختم نہ ہوگی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد خالہ کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ شرم کے مارے میں واپس پلٹ گئی، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ خالہ ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ اس عمر میں بھی خالو ٹھیک ٹھاک صحت مند تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے خالہ کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، کیونکہ یہ میاں بیوی کا ذاتی معاملہ تھا۔ مگر مہینہ ہی ہوا تھا کہ ایک صبح میری ہٹی کٹی خالہ روتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں سامان کا بیگ بھی تھا۔ اس نے میری اماں کی طرف ایک نظر ڈالی اور کہنے لگی بس میں مزید اس آدمی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اس نے تو میری جان ہی نکال کر رکھ دی ہے۔ میں اپنے مائکے جا رہی ہوں۔ میری ماں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے بھی سمجھانا چاہا، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے اپنا سامان لیے ہمارا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے ایک نظر اماں پر ڈالی جو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں پانی کا گلاس لیے اماں کے پاس پہنچی تو اماں کہنے لگی تیرے خالو کسی عورت کو ٹکنے نہیں دینا، 25 سال کا
عمر میں بھی نہ جانے ایسا کیا کرتا ہے کہ بیویاں چھوڑ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ یہ بھی چلی گئی، پھر تیرا خالو اگلی شادی کے لیے گھر میں شور ڈالے گا۔ اماں کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی، کیونکہ خالو کا بیویوں کے بغیر گزارا نہیں تھا، اور کوئی بھی بیوی خالو کے ساتھ زیادہ دن ٹکتی نہیں تھی۔ جبکہ میری یہ والی خالہ بہت ہی اچھی تھی، گھر کے کام کاج میں بھی ماہر تھی اور خالو کا بھی خیال رکھتی تھی، لیکن بند دروازوں کے پیچھے کیا ہوتا تھا یہ تو کبھی نہیں جانتا تھا۔ 50 سال کی عمر میں بھی خالو نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ بیویوں کو پریشان کر کے رکھتے تھے۔ یہ لڑکی بھی اماں نے بڑی مشکل سے تلاش کی تھی، تھوڑی غربت تھی، اس لیے اس کے گھر والوں نے اسے 50 سالہ بابے کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت میری پہلی خالہ زندہ تھی اور سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس بعد جب خالہ کا انتقال ہوا تبھی سے خالو کی شادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نہ جانے میری پہلی خالہ خالو کو کس طرح جھیلتی تھی، لیکن نئی آنے والی خالوں نے تو کچھ ہی دنوں میں واپس جانا مناسب سمجھا، اور جب میں بیوہ ہو کر لوٹی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر صبح جوان خالہ کا کیا حشر ہوتا تھا۔ میں نے اماں کو دلاسا دیا اور کہا کیا فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ بات میں بھی جانتی تھی اور اماں بھی کہ اتنی جلدی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ 2 دن بھی نہیں گزرے کہ خالو نے گھر میں شور ڈال دیا کہ سائمہ چلی گئی ہے تو کیا ہوا، میرے لیے کسی نئی دلہن کو لے آؤ، میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اماں نے سر پیٹا اور خالو سے کہا کہ جب تک تمہاری حرکتیں نہیں سدھر جاتی میں تمہاری شادی نہیں کرواؤں گی، ویسے بھی سائمہ ابھی تمہارے نکاح میں ہے، اس کو منا کر واپس لے کر آؤں۔ خالو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے وہ تو بہت نخرے والی تھی، ہاتھ لگاؤں بھی تو اسے نخرہ آتا تھا، مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے، اب کی بار مجھے کوئی درمیانی عمر کی تندرست عورت چاہیے جو میرا ساتھ نبھا سکے۔ سائمہ کا تو بہت نخرے چڑھے ہیں، خالو فرمائشیں کر کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اماں غصے میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور میں نے شرم سے منہ نیچے کر لیا۔ خالو تو 20-22 سال کے لڑکی کی طرح فرمائشی لسٹ سنا رہے تھے، جبکہ خود 50 سال کے تھے اور سر کے پورے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ اماں نے خالو کی بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن خالو کی ضد وہیں کی وہیں تھی، نہ وہ کھانا کھا رہے تھے نہ کسی سے بات کر رہے تھے، انہیں بس شادی کرنی تھی۔ خالو نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ اماں مجھ سے غصے میں کہنے لگی اتنے بڑھاپے میں بھی اس کے چونچلے ختم نہیں ہوتے، کتنے ہی لوگ بیویوں کے مرنے کے بعد تنہا رہتے ہیں، لیکن اسے تو بس بیوی چاہیے، اور وہ بھی اپنی من پسند کی۔ اس عمر میں اسے کون لڑکی دے گا، میں کہاں سے ایسی لڑکی کی تلاش کر کے لاؤں؟ اب تو غریب گھرانے کی لڑکیاں بھی اس کے نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی ہے کہ یہ بیویوں کو کس قدر استعمال کرتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے اماں سے کہا میری ایک نند طلاق یافتہ ہے، گھر میں بیٹھی ہے، اگر آپ کہیں تو رشتے کی بات چلاتی ہوں، درمیانی عمر کی ہے، صحت مند بھی ہے۔ اماں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی تمہیں مناسب لگتا ہے تو بات کر کے دیکھ لو، لیکن مجھے یقین ہے تمہارا خالو اسے بھی مہینے سے زیادہ ٹکنے نہیں دے گا۔ نہ جانے طاقت کی ایسی کون سی دعائیں کھاتا ہے جو سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تمہارے ابا تو ساری رات نیند ہی میں نہیں کمر پکڑ کر کبھی اس چارپائی تو کبھی اس چارپائی پر، بیوی کے لیے تو فرصت ہی نہیں۔ اور ایک تمہارا خالو ہے جس نے اپنی بیویوں کو اس قدر پریشان کر رکھا ہے۔ اماں اپنے دل ہی دل کی داستان سنانے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی چھپائی اور اپنی ساس کو فون ملا دیا۔ میری نند بہت تیز عورت تھی، اسی وجہ سے اس کی طلاق ہو گئی تھی، کوئی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا، اور میرا خیال تھا اگر اس کی شادی خالو سے ہو جاتی تو پھر خالو کو اسے چھوڑنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی، وہ کسی نہ کسی طرح خالو کو قابو میں کر ہی لیتی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی ساس سے بات کی۔ وہ نند سے ویسے ہی عاجز بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے اپنے گھر میں بھی بڑا فساد برپا کر رکھا تھا، اس لیے فوراً راضی ہو گئی، جبکہ میری نند اور خالو کی عمر میں کافی فرق تھا۔ لیکن میرے سسرال کے حالات بھی کچھ خاص نہیں تھے، اس لیے کچھ ہی دنوں بعد میرے کہنے پر سادگی سے میری نند کی شادی میرے خالو سے ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر ہمارے گھر چلی گئی۔ لیکن کچھ دن بعد اس نے بھی وہی سب کہنا شروع کر دیا جو پہلی والی خالہ کہا کرتی تھی۔ وہ بھی خالو کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، وہ واپس جانے کی بات کرتی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنی نند سے پوچھا کہ آخر تم خالو کے ساتھ گزارا کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی اس بوڑھے میں کچھ زیادہ ہی جان ہے، میں نے تو یہ سوچ کر شادی کی تھی کہ اب اس میں دم نہیں ہوگا اور میری زندگی آرام سے گزر جائے گی،
لیکن یہاں آ کر پتہ چلا یہ بڑا ہٹا کٹا ہے، اور تمہیں پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو وہ آہستہ سے میرے قریب آئی اور کہنے لگی کیونکہ یہ جو خاص نسخے استعمال کرتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ سن کر وہ تو واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی، اور پھر دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آیا کہ خالو کوئی ایسی چیز کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ میں نے تو اپنا سر ہی پکڑ لیا تھا، یہ بات تو میرے ذہن میں ہی نہیں آئی تھی۔ پھر میں نے دبے لفظوں میں اماں کو یہ بات بتائی تو اماں کہنے لگی پتہ تو کر خالو کون سی نسخے استعمال کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ نسخوں کی وجہ سے نئی دلہن بھی جان لے لے اور وہ بھاگ جائے۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہا اماں میں تو ان معاملوں سے دور ہی ٹھیک ہوں، پہلے ہی بیوہ ہو کر یہاں آ کے بیٹھی ہوں، تمہارے خرچے کے ساتھ ساتھ اب تو میرا خرچہ بھی خالو ہی اٹھاتا ہے، پھر میں خالو کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہوں؟ میری بات سن کر اماں ہاں میں سر ہلا لگی۔ دراصل خالو میری دادی کا منہ بولا بیٹا تھا، پیسے والا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، البتہ اس کے ماں باپ بہت جلد گزر گئے تو میری دادی اپنی زندگی میں ہی اسے ہمارے گھر لے آئی۔ خالو کا اپنا بڑا سا کاروبار تھا، جبکہ میرا ابا کام چور اور ویلا لڑکا تھا۔ خالو کی کمائی سے ہی ہمارا گھر چلنے لگا اور ہمارے خرچے پورے ہونے لگے۔ خالو نے ہر چیز اپنے ذمے لے لی۔ اب پھر اماں نے ہی خالو کی شادی ایک سیدھی سادی لڑکی سے کروا دی، اور اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ خالو ہمارے گھر کا خرچ کیوں اٹھاتا ہے۔ یہاں تک کہ میری شادی کا سارا پیسہ بھی خالو نے ہی دیا تھا، اس لیے اماں خالو کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتی تھی۔ اور پھر جب پہلی خالہ کا انتقال ہوا اور خالو نے دوسری شادی کی بات کی تو اماں نے یہی سوچ کر خالو کی دوسری شادی کی ایک غریب شریف لڑکی سے کروا دی کہ کہیں خالو ہم سے بے دل نہ ہو جائے یا پھر تنہائی سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر نہ چلا جائے، کیونکہ ہمارا سب کچھ خالو کے دم سے تھا۔ اسی لیے اماں نے خالو کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ان کی شادیاں کروانا شروع کر دی۔ لیکن پہلی خالہ کی ہمت تھی جو خالو کے آگے ٹھہر گئی۔ اس کے بعد تو کوئی لڑکی ٹھہری نہیں، جو بھی آتی کچھ ہی دنوں میں گھر چھوڑ کر چلی جاتی اور خالو پھر نئی شادی کے لیے ضد کرتے۔ اور اب سمجھ آ رہا تھا کہ لڑکیاں کیوں چلی جاتی تھی۔ میری ناند بھی بمشکل ایک مہینہ ہی ٹکی، اور اس کے بعد وہ دن خاموشی سے اپنا سامان باندھ کر طلاق لے کر چلی گئی۔ اس کے جانے پر خالو بہت افسردہ ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے میری قسمت میں بیوی کا سکھ ہی نہیں لکھا، جبکہ میں اپنا آخری وقت تنہا نہیں گزارنا چاہتا۔ خالو کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ خالہ کے جانے کے انہیں بہت صدمہ تھا۔ وہ اماں سے کہنے لگے میں آپ کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر اماں کو سکون ہو گیا تھا، لیکن ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ خالو نے پھر وہی بات کی تھی کہ میرے لیے کوئی لڑکی تلاش کر دو۔ ساری رات خالو گھر میں یہاں سے وہاں چہل قدمی کرتے اور سارا دن پریشان نظر آتے۔ انہیں تنہائی بالکل برداشت نہیں تھی، اور اس بات کا مجھے بھی اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ پھر اماں نے خالو کے لیے لڑکی تلاش کرنی شروع کی اور ایک رشتے والی سے بات کی تو رشتے والی نے بڑی عجیب سی بات کہی۔ کہنے لگی تمہارا تو اپنی بیٹی کی شادی اس سے کیوں نہیں کروا دیتی؟ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی اور تمہاری بچی بھی بس جائے گی۔ رشتے والی کی بات سن کر اماں اچھل پڑی اور کہنے لگی یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ میری بچی صرف 20 سال کی ہے اور اس کا خالو 50 سال کا۔ رشتے والی نے عجیب نظروں سے اماں کو دیکھا اور کہنے لگی تم اب تک اتنی ہی عمر کی لڑکیاں ابرار کے لیے ڈھونڈ کر لائی ہو، پھر اپنی بیٹی کو دینے میں کیا پریشانی ہے؟ تمہاری بیٹی کی رنگت بالکل سیاہ ہے، پہلی شادی ہی اس کی بڑی مشکل سے ہوئی تھی، دوسرا رشتہ ملنا تو اب بہت ہی مشکل ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اب تم اس کا مستقبل سنوار دو۔ رشتے والی دو ٹوک اماں کو بات سنا کر چلی گئی، لیکن اماں سوچ میں پڑ گئی، اور جب یہی بات مجھے پتہ چلی تو میں غصے میں آ گئی۔ میں نے کہا اماں کیسی باتیں کرتی ہو، میں کیسے اپنے ہی خالو سے شادی کر سکتی ہوں؟ اماں کہنے لگی کون سا تیرا سگا خالو ہے، پھر پیسے والا بھی بہت ہے۔ اماں بھی میرے کم عمر میں بیوہ ہونے کے لے کر بہت پریشان تھی، اور پھر میری کچھ شکل و صورت اور قد کاٹ بھی ایسا تھا کہ دوسرا رشتہ ملنا بھی مشکل تھا۔ اماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ پچھلے کافی عرصے سے میں خود بھی تنہائی میں تنگ آ رہی تھی۔ ایک عورت جب شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد تنہا ہوتی ہے تو اس کے لیے اکیلا رہنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی نفسانی خواہشات اسے پریشان کرتی ہیں۔ جس رات میں نے خالو کے کمرے سے خالہ کی آوازیں سنی تھی میں خود ساری رات بے چین رہی تھی۔ میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی شخص شامل ہو جائے، اس لیے بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد میں نے منہ بولے خالو سے شادی کی حامی بھر لی۔ اور جب یہ بات خالو کو پتہ چلی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئے، کہنے لگے اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے، یہ تو مجھے کبھی چھوڑ کر بھی نہیں جائے گی۔ اماں نے سادگی سے نکاح کا انتظام کیا
2-4 پڑوسیوں کو یہ بات پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا۔ سبھی جانتے تھے کہ خالو میرے منہ بولے خالو ہیں، لیکن پھر بھی یہ رشتہ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب تھا۔ میں نے جیسے ساری زندگی خالو کہا تھا، میں اسی کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں پہنچ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد مجھے ایک عجیب سا خوف ستانے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے خالو میں کتنی طاقت ہوگی، وہ پہلی رات کیا کریں گی، میں کس طرح انہیں برداشت کروں گی۔ کچھ دیر بعد خالو کمرے میں آئے اور الماری میں سے ایک لفافہ نکال کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر میں اٹھی اور خالو کے پاس گئی۔ میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ بھونے چنے ہیں، میں ان کا استعمال کرتا ہوں۔ خالو کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں خالہ کی بات آئی کہ وہ دیسی نسخے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے فوراً خالو سے وہ چنوں والا لفافہ چھین لیا اور کہا کہ آپ کو یہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالو ناراض ہوئے اور وہ لفافہ میرے ہاتھ سے لیا اور کہنے لگا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے خود اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر خالو نے چنوں میں تھوڑی سی مصری ملائی اور انہیں پیس کر دودھ کے گلاس میں ڈال دیا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دودھ کا گلاس پی لیا۔ میرا سارا وجود پسینے سے چھوٹنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں باقی خلاؤں کی طرح خالوں کے آگے ٹک نہیں سکوں گی، لیکن کچھ ہی دیر بعد میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب خالو نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے تم تھک گئی ہوگی، آرام کر لو۔ انہوں نے میرے ساتھ کوئی زور و زبردستی نہیں کی تھی اور نہ کوئی رشتہ قائم کیا تھا، بلکہ میری تھکن کا احساس کر کے مجھے سونے دیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں گہری نیند سو گئی تھی اور اگلی صبح بڑی خوشگوار چڑھی تھی۔ خالو نے مجھے ایک بڑی رقم دی تھی اور کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے مستقبل کی حفاظت کے لیے ہے، اسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لو تاکہ اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے تو تمہیں پریشانی نہ ہو۔ یہ بات سن کر میں کچھ پریشان ہوئی اور میں نے کہا آپ کا ساتھ میرے پاس ہے تو مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری بات سن کر خالو کے چہرے پر خوشی آ گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے، اور پھر 2-4 دن اور گزرے، لیکن میں نے خالو کے اندر کوئی ایسی بری عادت نہیں پائی۔ وہ تو بہت ہی خیال رکھنے والے تھے، ٹھنڈے مزاج کے تھے، میری چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ ہمارے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہو چکا تھا، لیکن اس میں بھی خالو نے کوئی زور زبردستی یا زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ محبت کے عنصر کو نمایاں رکھا تھا۔ ہر بات میں وہ میری مرضی، میری خوشی پوچھتے تھے، میرے قریب آنے سے پہلے مجھ سے اجازت طلب کرتے تھے۔ میں تو بالکل حیران تھی، جو سوچ کر میں نے شادی کی تھی۔ خالو ویسے بالکل بھی نہیں تھے، نہ جانے کیوں میرے شوہر کی بیویاں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ پھر ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے یہی بات خالو سے پوچھ لی۔ پھر خالو نے مجھے ایک ایسا انکشاف کیا کہ وہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خالو کہنے لگے میں نے ساری زندگی تمہاری خالہ کے ساتھ گزاری، تمہاری خالہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی تھی، اس لیے میرے لیے تنہا رہنا مشکل تھا اور میں شادی کی بات کرتا تھا، لیکن جو بھی لڑکی شادی ہو کر آتی اس کی نظر اگلے ہی دن میرے پیسوں پر جم جاتی۔ جیسے میں نے تمہیں تمہارے مستقبل کے لیے پیسے دیے ہیں، ویسے میں اپنی پہلی بیویوں کو بھی شادی کے اگلی صبح ایسے ہی پیسے دیا کرتا تھا۔ وہ میرے ساتھ خود کو غیر محفوظ تصور نہ کریں، یہ نہ سوچے کہ میں اتنے بڑھاپے میں گزر گیا تو ان کا کیا ہوگا۔ لیکن پیسہ دے کر ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے کچھ ہی دنوں بعد مجھ سے بہت سارا پیسہ لے کر طلاق لینا مناسب سمجھا۔ وہ مجھے اس قدر پریشان کر دیتی تھی کہ میں نے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا، پھر وہ خود ہی کسی بہانے سے مجھے چھوڑ جاتی اور میں ابھی انہیں دوبارہ لانے کی بات نہ کرتا، کیونکہ ایسی عورت کو میں دوبارہ اپنے ساتھ کیوں بساتا جو پہلے ہی پیسے کی خاطر مجھ سے جڑی تھی۔ میں یہی سوچ کر شادیاں کرتا چلا گیا کہ ایک نہ ایک دن مجھے کوئی اچھی اور نیک بیوی مل جائے گی، جیسے میری دولت نہیں بلکہ مجھ سے سروکار ہوگا، جو بیوی بن کر میرا خیال رکھے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ہر کوئی یہ سوچ کر میری بیوی بنتی کہ میں 50 سال کا بوڑھا ہوں، جلدی مر جاؤں گا، لیکن جب انہیں پتہ چلتا کہ میں ہٹا کٹا ہوں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر طلاق لے لیتی۔ پھر جب تم نے میری زندگی میں آئی ہو تم نے بالکل اپنی خالوں کی طرح میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ تمہارے اندر پیسے کی ہوس بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے دوسری بیویوں کی طرح تمہیں بھی شادی کی پہلے صبح پیسے دے کر آزمایا، لیکن جب تم نے پیسے لینے سے انکار کیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میں سمجھ گیا کہ اب میری آنے والی زندگی سکون سے گزرے گی۔ تم بھلے ہی عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہو، لیکن تم نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا، یہ ثابت کر دیا کہ میاں بیوی کے رشتے میں عمر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خالو کی باتوں پر میں پوری طرح حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے خالو سے پوچھا کہ آپ چنے اور مصری کیوں کھاتے ہیں؟ میری بات سن کر
وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ بڑا طاقتور نسخہ ہے، اس سے نہ صرف آنکھیں بلکہ دل کی شرائیں بھی مضبوط ہوتی ہیں، مردانہ طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ حکمت اپنی آنکھوں کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری آنکھیں بڑی کمزور ہو رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں خراب نہ ہوں، بس اسی لیے روزانہ یہ ٹوٹکا استعمال کرتا ہوں۔ خالو کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ واقعی خالو بہت اچھے تھے، لیکن سب نے ان کی اچھائی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اب میں جان گئی تھی کہ اس گھر میں سے جتنی بھی عورتیں طلاق لے کر بھاگی تھی وہ سب خالو کا بہت سارا پیسہ لوٹ کر گئی تھی، اور میری ماں نے بھی تو خالو کو پیسوں کی خاطر ہی گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اگر خالو کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو کیا میری ماں ان کو اپنے گھر میں رکھتی؟ تو وہ یہ کہہ کر اسے باہر کر دیتی کہ تم تو منہ بولے تھے، اب تمہارا یہاں کیا کام؟ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ دنیا پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے، اور جب پیسہ حاصل ہو جاتا ہے تو رشتوں کو کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ لیکن میرے خالو نے شوہر بننے کے بعد مجھے جتنی محبت دی تھی میں انہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج میں اپنے 50 سالہ شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں اور بالکل خوش اور مطمئن ہوں۔ یقیناً اگر آج سے اس دور میں ایک اچھا ہم سفر مل جائے تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ عمروں کے فرق صرف آپ کے ذہن پر اثر کرتے ہیں۔ اگر انسان تندرست اور توانا ہو تو وہ یقیناً ایک دوسرے کی تمام تر ضروریات آسانی سے پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں پیسہ ہی عزیز سمجھا جاتا ہے۔ اگر پیسہ ہو تو یقیناً رشتوں کی بھی لائنیں لگ جاتی ہیں، لیکن اگر سکھ اور چین کی زندگی نہ ہو تو انسان ہمیشہ کھوکھلا ہی رہتا ہے۔